میرے محترم عزیز دوستوں، گزشتہ ایک دو جمعوں سے معراج کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا۔ قرآن کریم کی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی معراج کے واقعے کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس واقعے کو جب شروع کرتے ہیں تو لفظ سبحان کے ذریعے شروع کرتے ہیں، یعنی یہ واقعہ بہت ہی تعجب خیز ہے، یہ واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ انسان جب دنیا میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے کہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود اسے یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، تو اگر وہ مومن ہے تو اس کی زبان سے بے اختیار یہ لفظ نکلتا سبحان اللہ۔ تو اللہ اس واقعے کو شروع کر رہے لفظ سبحان کے ذریعے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو معراج کا واقعہ، سفر شروع ہوا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے، اور پھر وہاں سے مسجد حرام تک کا سفر ہوا۔ مسجد حرام کو حضرت جبریل السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام وہاں لے کر گئے۔ پھر مسجد حرام سے وہاں کیا کیا واقعات پیش آئے وہ ساری باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ پھر سفر میں کیا کیا واقعات پیش آئے، پھر مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر شروع ہوا جس کو، اور پھر آسمانوں کا سفر، ساتوں آسمان، اور ہر آسمان میں نبیوں سے ملاقاتیں ہوتے رہی، بات چیت ہوتے رہی۔ نبیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادی پیش کی، نبیوں سے بات چیت ہوتے رہی، ملاقاتیں ہوتے رہی، اور سفر طے ہوتا رہا۔ ساتوں آسمانوں کے بعد پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے بھی ملاقات کیے، بیت المعمور اس کا مشاہدہ کیا، جنت اور جہنم کا مشاہدہ ہوا۔ تو اس میں کوئی ہمیں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، جنت کیسے دیکھے، جہنم کیسے دیکھے، جہنم کے اندر کیسے گئے، وہاں کیسے مشاہدہ کیے۔ آگ میں تو انسان جل جاتا ہے، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہیں آگ لگ گئی تو جو بریگیڈ والے آتے ہیں، فائر بریگیڈ والے، وہ آگ کے اندر گھس جاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پوری طرح حفاظت میں ہوتے ہیں، پورا اس کے لیے جو پہننا وہ پہن کر جاتے ہیں۔ بہت سے غوطہ خور ہیں جو پانیوں میں غوطہ لگاتے ہیں، تہ تک پہنچ جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ان کو، نہ پانی سے نقصان ہوتا ہے، نہ پانی کی مخلوق سے کوئی نقصان ہوتا ہے ان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے جو حفاظت کی چیزیں وہ ان کے پاس ہوتی ہیں۔ تو مخلوق کے پاس جب اتنی ساری چیزیں ہیں تو خالق جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرا رہا ہے، کیا وہ اپنے نبی کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ نہیں کرا سکتا؟ بہرحال جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے پھر آگے اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب گئے، اللہ سے قریب ہوئے۔ خود جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نور میں داخل ہوا، 70,000 حجابات طے کرائے گئے اور اللہ سے قریب ہوتے گئے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اتنے قریب، بہت زیادہ اللہ کے قریب ہوئے۔ اور جب اللہ کے بالکل قریب ہو گئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور اللہ کو یہ تحفہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام جانی عبادتیں، مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں سب آپ کے لیے اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بہت خوش ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر میری رحمتیں ہوں اور میری برکتیں ہوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں پیارے آقا پر، ایسے وقت میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ آپ کی رحمت میری امت پر ہو، آپ کی برکت میری امت پر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ کی رحمتیں، آپ کی برکتیں صرف مجھ پر نہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین، بلکہ جتنے نیک بندے ہیں ان تمام پر بھی آپ کی رحمتیں اور آپ کی برکتیں ہیں۔ یہ جو التحیات ہم نماز میں پڑھتے ہیں تشہد میں، اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی عرش میں، اور اس وقت جو بات چیت ہوئی وہ ہے وہ آج تک وہ نماز میں پڑھتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک نماز میں یہ پڑھی جاتے رہے گی انشاءاللہ۔ اس وقت سے لے کر آج تک پڑھتے، قیامت تک پڑھی جاتے رہے گی انشاءاللہ۔ بہرحال اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان کیا بات چیت ہوئی، اس کو اللہ نے راز میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نجم میں فرماتے ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کہ اللہ کو جو بات کرنا تھا وہ اللہ نے بات کی، لیکن کیا بات کی اللہ نے اس کو راز میں رکھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں اس کو بیان نہیں فرمائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو راز میں رکھا۔ بہرحال جو بھی بات چیت ہوئی اللہ تعالیٰ سے، پھر اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس دنیا کی طرف تشریف لانے والے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں 50 نمازیں پیش فرمائیں، تحفے میں 50 نمازیں عطا کی کہ آپ کی امت کے لیے یہ 50 نمازیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آ رہے تھے۔ سب سے پہلے ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ نے، پیارے نبی آپ کو اللہ نے تحفے میں کیا دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 50 نمازیں عطا کی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، وہ رونے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور روتے روتے فرمایا کہ اللہ کے نبی میری امت آپ کی امت سے زیادہ طاقتور تھی، لیکن اس کے باوجود وہ 2 وقت کی نماز ادا نہ کر سکی، اس میں کمی کوتاہی ہو گئی۔ میری درخواست یہ ہے کہ آپ اللہ سے کم کرا لیجیے، آپ جائیں اور جا کر کم کرا لیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے عرش پر اور اللہ سے درخواست کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی، 40 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ بھی زیادہ ہے اور کم کرا لیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے تو اللہ نے 10 اور کم کر دیے، کتنے رہ گئے؟ 30 رہ گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار بھیجتے رہے کہ آپ اور کم کرا لیجئے، اور کم کرا لیجئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم کراتے گئے، آخر میں 5 رہ گئی، 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ نہیں اور کم کرا لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ اب مجھے حیا اور شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں اور اس سے بھی زیادہ کم کرا لوں، اب مجھے شرم آ رہی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غمگین ہو گئے کہ 50 نمازیں ملی تھی، 50 سے 5 ہو گئی، ذرا غمگین تھے۔ اللہ تو دلوں کے بھید کو جاننے والا، اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ اے میرے نبی آپ غمگین نہ ہو، آپ فکرمند نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو، آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی اور میں 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ غمگین نہ ہو، اگر آپ کی امت 5 وقت کی نماز ادا کرے گی تو میں اپنے وعدے کے مطابق ان کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ بہرحال پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر طے کرتے ہوئے واپس تشریف لائے مسجد اقصیٰ، اور پھر مسجد اقصیٰ سے
مسجد حرام اور مسجد حرام سے پھر جہاں آرام فرما رہے تھے، کس کے گھر میں؟ بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، وہاں گھر پر تشریف لائے۔ رات کا وقت تھا، یہ پورا سفر طے ہوا، رات کا وقت تھا، ابھی رات باقی تھی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے، لیٹ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور سب سے پہلے معراج کا یہ واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ اللہ اکبر! یہ عورت کی خوش نصیبی ہے، یہ عورت کی خوش قسمتی ہے کہ معراج کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی کو سنائے تو کس کو سنائے؟ ایک عورت کو، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کو پورا واقعہ ان کو سنائے۔ اور پھر جب مسجد حرام کی طرف جانے لگے، اس وقت تو مسجد حرام میں سب آتے تھے عبادت کے لیے، بلکہ ایمان والے تو چھپ چھپ کر آتے تھے، غیر ایمان والے کھلم کھلا آتے تھے۔ بہرحال ایمان والے بھی غیر ایمان والے بھی سب ہوتے تھے مکے میں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام کی طرف جانے لگے تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ یہ واقعہ کسی کو نہ بتائیں۔ آپ یہ جو معراج کا واقعہ آپ نے مجھے بتایا کہ آج رات آپ کا جو واقعہ پیش آیا وہ آپ نے بتایا، یہ کسی کو نہ بتائیں، آپ لوگوں کو بتائیں گے، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، لوگ آپ کی بات کا انکار کر دیں گے، لوگ آپ کو جھٹلائیں گے، اس لیے آپ کسی کو نہ بتائیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تو سب کو بتاؤں گا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خادمہ کو پیچھے پیچھے بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہیں کوئی میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ یہ خادمہ کو پیچھے لگا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں آئے، اور جتنے لوگ تھے سب کے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ جو پکے تھے انہوں نے مانا، اور جو کچے تھے انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا اور صدیق اکبر بن گئے، ابو جہل نے انکار کیا اور جہنم کی آگ کا مستحق ہوا۔ بہرحال واقعہ بہت لمبا ہے، یہ واقعہ بیان کرتے رہے تو رمضان آ گا تو ختم نہیں ہوتا بھائی۔ میرے عزیز ساتھیوں، معراج کا جو اصل تحفہ ہے وہ نماز ہے۔ معراج کا تحفہ کیا ہے بھائی؟ نماز۔ آج میرے عزیز ساتھیوں نمازوں سے ہم دور ہوئے، اللہ سے ہم دور ہوئے، جس کی وجہ سے اللہ کی نظر سے گرے، پیارے نبی کی نظر سے گرے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر سے گرے تو دنیا کی نظر سے بھی گر گئے، خالق کی نظر سے گرے تو خالق نے ہمیں مخلوق کی نظر سے بھی گرا دیا ہے۔ آج کیا حیثیت ہے ایمان والوں کی؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ سے دور ہوئے، اللہ کی نظر سے گرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، جب کوئی بندہ نیک بنتا ہے تو اللہ تعالی حاملین عرش سے، عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر یہ سلسلہ چلتا ہے، ساتوں آسمانوں میں یہ اعلان ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے پوری زمین اور سمندر کے اندر کی مخلوق تک کو بھی یہ بات پہنچائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے اللہ کی مخلوق تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو دنیا کی ساری مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ پہلے ایسا رعب تھا، ایسی محبت تھی، اب ماحول بدل گیا ہے۔
ہمارے بچپن میں بھی مسجد کے قریب سے ایک غیر کا جنازہ گزر رہا بولے تو، ایک غیر قوم گزر رہا بولے تو، گزرتے ہوئے چپلان چھوڑ کو، ہاتھ جوڑ کو، اس کے طریقے سے انہیں کیا کیا کرنا کر کو جاتا. میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہوں. تمل ناڈو میں جب ہم پڑھتے تھے، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد غیر ایمان والوں کی ایک لمبی لائن ہوتی تھی. عورتیں اپنے بچوں کو، بیمار بچوں کو لے کر کھڑی ہوتی تھیں. ایسی محبت ان کے دلوں میں ایمان والے کی تھی کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز پڑھ کر ہمارے بچے کو پھونکیں گے تو ہمارے بچے شفایاب ہوں گے. ایسی محبت تھی. وہ محبت کہاں ہے؟ ایسا رعب تھا، ان کے درمیان لڑائیاں ہو جاتی. خود یہاں کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں کمنک تگڑلی کی بات. بچپن میں نے دیکھا، وہاں ایک ساتھی تھے بادشاہ بھائی، ان کا انتقال ہو گیا. بچپن میں بہت چھوٹا تھا، ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت کی بات شاید میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہاں جھگڑا ہو گیا میاں بیوی میں، دونوں غیر ایمان والے ہیں، لیکن ان کا فیصلہ مسجد کو، انہوں آپ کو بادشاہ بھائی کو بٹھا کو، انہوں کیا فیصلہ کرتی وہ ہمیں سننے تیار ہیں. چپلاں چھوڑ کو کھڑتے تھے، ادب احترام کرتے تھے. آج کہاں گئی وہ عزت؟ کہاں گیا وہ رعب؟ کہاں گئی وہ محبت؟ کیوں ختم ہوئی؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی محبت کو اپنے دل سے نکال دی. ہم دور ہوئے نمازوں سے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے. ایک مرتبہ وہ اپنے محل کے اوپر رات کے وقت ٹہل رہے تھے، چہل قدمی کر رہے تھے. تو ایک فقیر کا وہاں سے گزر ہوا. فقیر نے پوچھا کہ بادشاہ کیا کر رہے ہو؟ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے چینی، بے قراری ہو رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ تہجد کی نماز پڑھوں، اللہ سے مناجات کروں. دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے دین کو چھین لیتے ہیں، جب کسی سے ایمان کو چھین لیتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے. سب سے پہلے کیا ہوتا بولو؟ اس کی عقل خراب ہو. انہیں بول رہا نا مسجد میں بیٹھ کو پورا چھوڑ رہا سو ریلا، یہ مولوی صاحبہ، مفتی صاحبہ بولتی نا پورا غلط تھے. سب سے پہلے اس کی زبان کو یہ آتا. اللہ جب کسی سے دین کو چھینتے ہیں تو اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہوں گے لیکن سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہوں گی، حقیقت کیا ہے اسے دستا ہے، لیکن انہیں حقیقت کو نہیں دیکھتا ہوں میں. حقیقت نظر آنے کے باوجود بھی اسے نظر نہیں آتی. وَلَهُمْ آذان لا يسمعون بها، اس کے پاس کان ہوتے ہوئے بھی سچائی اس کے کان میں نہیں اترتی. بہرحال حضرت ابراہیم بن ادم کو اس فقیر نے یہ کہا کہ اگر کسی کا پرندہ گم ہو گیا ہو، کبوتر گم ہو گیا، پرندہ گم ہو گیا، تو گھر میں ملے گا کیا؟ بادشاہ ابراہیم بن ادم نے کہا کہ نہیں، جنگلوں میں جانا پڑے گا تبھی ملے گا نا، پرندہ گھر میں کہاں رہتا ہے؟ اسے اڑنے کا موقع ملا تو اڑ کے جنگل میں جائے گا. تو فقیر نے کہا کہ اللہ کی رضا، اللہ کی محبت آپ کو محل میں کیسے ملے گی؟ اس فقیر کے اللہ جب کسی کو ہدایت دینے پر آتے ہیں تو کس طریقے پر ہدایت دیتے ہیں. اس فقیر کی بات حضرت ابراہیم بن ادم کے دل کو ایسی لگی کہ شاہان پوری بادشاہ کی کرسی، بادشاہت کی کرسی چھوڑ دی انہوں نے، شاہانہ لباس اتار دیے، اور اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کی جستجو میں نکل گئے، کنارہ کش ہو گئے. وہ جنگلوں میں جا کر عبادت کرتے تھے. وہ شاہانہ زندگی چھوڑ کر فقیرانہ زندگی کو اپنا لیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ اپنی جو چادر ہے اس چادر کو سی رہے تھے.
ایک جگہ پھٹا ہوا تھا، اسے پیچ کرنے کے لیے کپڑے کی ضرورت تھی، کوئی کپڑا نہیں تھا ان کے پاس، تو ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا، کپڑے میں وہ چمڑے کے ٹکڑے کو رکھ کر ریفو کر رہے، پیچ کر رہے ہیں۔ وہاں سے ان کے جو بادشاہت کے، ان کے ملک کے جو وزراء تھے، وزراء وہاں سے گزر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، وہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بادشاہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، تو قریب آئے، آ کر انہوں نے یہ کہا، سلام کیا، السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کا جواب دیا، تو وزراء نے پوچھا کہ ہمیں پہچانتے ہیں، ہمیں معلوم ہو رہی ہیں آپ کو؟ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم وزیر مالیات ہو، تم وزیر خزانہ ہو، تم وزیر پراپرٹی ہو، تم وزیر تعلیم ہو، سب کو پہچانتا ہوں میں، کیوں نہیں پہچانوں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، شاہانہ لباس چھوڑ کر، شاہانہ زندگی چھوڑ کر آپ یہ ایک گدڑی میں آ گئے، آپ کے اوپر بڑا ترس آتا ہے، ہمیں بڑا ترس آ رہا ہے آپ کے اوپر۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جو کپڑا سی رہے تھے، وہ سوئی تاگے سے جو ہے، اس سوئی سے تاگے کو نکالے، اور سامنے سمندر تھا، لے جا کر سمندر میں اس سوئی کو ڈال دی، سمندر میں اس سوئی کو پھینک دیے، اور آ کر ان سے کہا کہ تمہیں ناز ہے اپنی طاقت پر، تمہیں ناز ہے اپنی حکومت پر، تمہیں ناز ہے اپنی بادشاہت پر، تمہیں تکبر ہے، فخر ہے، گھمنڈ ہے، اگر تم میں کچھ ہے تو پھر میں نے جو سوئی اس سمندر میں پھینکی ہے، ان مچھلیوں سے کہو کہ میری وہ سوئی لا کر مجھے دے دے۔ وہ سارے وزراء سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ عبادت میں دیوانے ہو گئے، عبادت میں مست ہو گئے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ اللہ کی محبت میں ادھر آ گئے، آپ لوگوں سے کنارہ کش ہو گئے، صرف اتنا ہے، ہم یہ سمجھ رہے تھے، لیکن آپ کی باتوں سے اب ہمیں پتہ چلا کہ آپ صرف الگ نہیں ہوئے بلکہ آپ تو دیوانے بھی ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کیا ہو گئے، آپ تو دیوانے بھی ہو گئے۔ جو سوئی سمندر میں پھینک دیے، وہ سوئی پھر کوئی واپس لا سکتا ہے کیا؟ آپ کی باتوں سے تو پتہ چلتا آپ دیوانے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے سمندر سے کہا، سمندر کی مخلوق سے کہا کہ اے سمندر کی مخلوق، تم بھی اللہ کی مخلوق، میں بھی اللہ کا مخلوق، تم بھی اللہ کے بندے، میں بھی اللہ کا بندہ، آج میری ولایت کا امتحان ہے، آج میری ولایت کا امتحان ہے، مجھے سوئی واپس کر دو۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا فرمایا، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں پر اس علاقے میں جتنی مچھلیاں تھیں، ساری مچھلیوں نے اپنے منہ میں سونے کا سوئی لے کر حاضر ہو گئی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہ سونے کا سوئی نہیں چاہیے، مجھے میرا وہ جو لوہے کا زنگ آلود سوئی میں نے ڈالا، وہ سوئی مجھے چاہیے، میری سوئی مجھے واپس کرو۔ پھر ایک مچھلی ان کی وہ سوئی لا کر واپس کر۔ اللہ اکبر کبیر۔ من کان للہ کان اللہ لہ، من کہ جو اللہ کا ہوتا ہے، من کان للہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، کان اللہ لہ اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آج ہم اللہ کے نہیں ہوئے، آج منافقت کی کیسی کیسی دلیلیں دے رہے، ٹوپی والے، جبے والے، ابا خبا والے، مسجدوں کو توڑنے والوں کا ساتھ دے رہے، مسجدوں کو توڑنے والوں کا ساتھ دے رہے۔ یہ بھلا ہو میڈیا کا، ٹی وی والوں کا، ان کے ذریعے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ داڑھی والے ایسے بھی ہوتے ہیں، مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں، اوپننگ میں جا کر میسیجیں دے رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی طاقت ہے، ان کی قوت ہے، اگر ہم ان طاقت والوں کی، ان قوت والوں کو ساتھ دیں گے
تو کل کے دن اگر ان کی حکومت آئی، این آر سی، سی اے اے، این پی اے، یہ کیا بھی انہوں نافذ کرے تو ہمیں بچ جاتی. یہ سوچ رہے ہیں لوگ، یہی سوچ رہے ہیں. یہی سوچ کر میر جعفر نے غداری کی تھی، یہی سوچ کر میر صادق نے غداری کی تھی. انگریزوں کا ساتھ دیا تھا میر صادق نے، اور یہ سوچا تھا کہ جب انگریزوں کی حکومت آئے گی تو مجھے بڑا عہدہ ملے گا. کیا ہوا انجام؟ انجام کیا ہوا آپ کے سامنے ہے. جب انگریزوں کی حکومت آئی تو انگریزوں نے اپنی حکومت سے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میر صادق کو دیوار کے اوپر بٹھا کر اس کی پوری فیملی کے سامنے بارود سے اسے اڑا دیا. جو اپنوں کا نہیں ہوا وہ ہمارا کیا ہوگا؟ انگریزوں کا کہنا یہ تھا کہ جس نے اپنے بادشاہ کو ساتھ نہیں دیا وہ ہمیں کیا ساتھ دے گا. وہ گجرات کے فسادات اٹھا کر دیکھیں، مظفر نگر کے فسادات اٹھا کر دیکھیں. جو چاپلوس تھے، جو منافق تھے، جو مسلمانوں کے اندر غداری کرتے تھے، ان فسادوں میں فسادیوں نے سب سے پہلے ان کے گھر کو ہی آگ لگائی. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، یہ سوچنا کہ طاقت ہے، قوت ہے، ہمیں کیا ہے، ہمیں سیکولر، ہمیں بہت اچھے مینڈیٹ کے ہمیں جے ہو کے نعرے لگانا، اس سے کل کا دن آپ کا اچھا ہوگا نہیں. سب سے پہلے ان کا جو قہر ہوگا وہ آپ پر ہی ہوگا. اگر دنیا کے ظلم سے، ظالموں کے ظلم سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے. وہ صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ایک جانور جب اپنے مالک کے قبضے میں ہوتا ہے، مالک نے اسے رسی سے باندھ کر ایک کھونٹے میں باندھا ہے، گھر کے باہر ہی کیوں نہ ہو، مالک نے اسے کھونٹے سے باندھا ہے. گلی کا کوئی آوارہ، گلی کا کوئی بچہ اس کتے کو پتھر نہیں مارے گا، اس جانور کو پتھر نہیں مارے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سب کو معلوم ہے اس کا فلاں مالک ہے، یہ اس کی رسی کھونٹے سے بندھی ہوئی ہے، اس کا تعلق اس سے ہے. کوئی نہیں مارے گا اس جانور کو، اس گائے کو. لیکن اگر آوارہ ہو اور وہ گلیوں میں آ جائے، چاہے وہ شیر ہی کیوں نہ ہو، سب پتھر ماریں گے اسے، بڑے تو بڑے، چھوٹے بھی ماریں گے، چاہے وہ شیر ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آوارہ ہے، اس کی رسی کسی مالک کے پاس نہیں ہے. بالکل اسی طرح اگر ہماری رسی نماز سے، روزے سے، نیکیوں سے، نبی کی سنتوں سے ہم جڑے رہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر اللہ سے کٹے رہے، پورے پیپران تمہیں ڈھنگ کے کر لیو، کرنا وہ ضروری ہے، کرنا سوچے کر لیو، پورے پولیسوں کو، پورے منسٹروں کو، پورے ایم ایل اے کو، سب کو ہاتھ میں ڈال لیو، کیا مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کی رسی اللہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، نمازوں سے آپ دور ہیں، نبی کی سنتوں سے آپ دور ہیں، آپ کی شادیوں میں نبی کی سنتیں نہیں، آپ کے گھروں میں نبی کی سنتیں نہیں، آپ کی زندگی میں نبی کی سنتیں نہیں، آپ کی تجارت میں نبی کی سنتیں نہیں، آپ کے بچوں میں نبی کی سنتیں نہیں، آپ کے اندر دین نہیں، اللہ کا فرمان نہیں، نبی کا فرمان نہیں، تو اللہ کی قسم یہ پوری دنیا والے اور دنیا کی سپر پاور طاقتیں مل کر آپ کو ذلیل ہونے سے نہیں روک سکتی. آپ ذلیل ہوں گے. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، فرمایا کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے بنایا اور تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا. وانکم خلقتم للآخرہ، اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. فلسطین کا مسئلہ اور یہ پھر مسجدوں کو توڑنے کا مسئلہ، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، چلتا رہے گا.
شروع سے آ رہا ہے، قیامت تک آتا رہے گا، لیکن اسلام نہ پہلے کبھی مٹا ہے اور نہ قیامت تک مٹے گا۔ اسی میں رہیں گے مسلمان، اور زیادہ پھیلیں گے، کبھی کم نہیں ہوں گے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں۔ ابھی یہاں قریب میں جو محلہ ہے سلم ایریا، سلم حللی سمبوڈ، وہاں بھی کیسی کیسی رکاوٹیں ڈالی گئی، کیسے کیسے پریشانی۔ آج دیکھو کیسی پریشانیاں، ہمیں زمین خرید کر اپنی جو ہے ملکیت میں اگر عبادت کرنا چاہیں تو اس میں بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوششیں۔ تو ایسی رکاوٹیں آتے رہیں گی۔ ہمیں اللہ کی ذات سے نا امید ہرگز نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں استقامت کے ساتھ دین پر جمے رہنا ہے، ہمیں دین پر جمے رہنا ہے، اور اللہ سے استقامت کی دعا مانگتے رہنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے، میں انشاءاللہ نماز کے بعد وہاں کا ایک اعلان ہے وہاں کی مسجد کا، اس سلسلے میں آپ سے بات کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر قسم کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، مساجد، مدارس، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، ہر مومن کے جان مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔